عہد کی قوت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کانوں کی دولت سے سرفراز فرمایا، دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عنایت فرمائی۔ لیکن حضرات، آپ صرف اسی اعضاء کے تعلق سے آپ سمجھیے کہ یہ آنکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کان بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دل بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر سب سے اونچا جو جسم اعضاء ہے وہ سر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن حضرات آئیے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسمانی اعضاء سے مالا مال فرما کر پھر اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سبحان اللہ، کہ بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سارے جن اور انسان بنائے ہیں۔ اب حضرات دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو بھی کل جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، اور جنوں کو بھی کل قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے بنائے گئے۔ اب وہ انسان ہیں کون سے؟ ان انسانوں کی جو صفت ہے وہ کیسی ہوگی، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو یہ قرآن سب کچھ بتا رہا ہے۔ جب قرآن سب سے پہلے یہ بتاتا ہے، یہ ٹائٹل سامنے آتا ہے کہ بہت سارے جن اور انسان کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، سبحان اللہ، کہ وہ انسان دل رکھتے ہیں مگر دل کے اندر سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اب یہ ساری نشانیاں قرآن بتانے کے بعد پھر ان لوگوں کے لیے کیا فرماتا ہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی جانوروں کی طرح ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرآن عظیم کی آیت کا ترجمہ ہوا، لیکن وقت کی بہت قلت ہے، تو حضرات سمجھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آج ہمارے دل کسی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، حق بات سمجھنے کے لیے ہمارے دل جو ہے وہ تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری وہی نشانی قرآن بتا رہا ہے۔ اگر آج ہماری آنکھیں صحیح چیز کو نہیں دیکھتی ہیں، حلال چیز کو نہیں دیکھتی ہیں، اگر آج ہمارے کان صحیح معنوں میں حق بات کو نہیں سنتے، تو قرآن کی اس آیت سے ترجمہ سماعت فرما کر پھر سمجھ لیجئے کہ وہ نشانیاں کن لوگوں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو حضرات، اگر یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ڈر بھی بتا رہی ہے، اللہ رب العزت کا خوف بھی بتا رہی ہے، اور پھر حضرات اگر یہ آیت سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ترجمہ سننے کے بعد بھی اگر کسی کا دل اللہ کی بارگاہ میں خوف کے ذریعے جھکتا نہیں ہے، تو حضرات پھر سمجھ لیجئے رب کی بارگاہ میں ڈرتا کون ہے، اللہ کا خوف کس کے دل میں آتا ہے؟ تو قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سبحان اللہ، کہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں، اللہ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو حضرات پھر سمجھیے اس آیت کریمہ سے ایک اور بات کہ اگر کسی نے علم حاصل بھی کر لیا ہے، علم پانے کے بعد بھی اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں آیا ہے،
تو پھر حضرات سمجھیے کہ وہ علم کون سا ہونا چاہیے کہ جس علم کے ذریعے سے بندے کو خوف آتا ہے. تو حضرات علم روحانیت جس بندے کے پاس ہوگا تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا. تو پتہ چلا کہ علم جو حاصل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر علم پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں آتا ہے تو حضرات جو میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آخری زمانہ آئے گا, دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے گا. تو اگر علم دین پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا خوف نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضور نے فرمایا ہے. تو اللہ کا خوف رکھنے کے لیے سب سے پہلے علم روحانیت حاصل بندے کو ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. تو سبحان اللہ. اب حضرات جو سمجھ والا دل ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. تو اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک ہی ترجمے کے اندر, ایک ہی جملے شعر کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ کون سا دل اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے, کون سا جو سر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت رکھتا ہے. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل, سبحان اللہ, کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. جو حضور کی یاد سے دل معمور رہتا ہے وہی دل اصل میں حقیقت دل ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جو حضور کے قدموں پہ سر قربان ہو جائے تو اسی سر کو عزت مل جاتی ہے. حضرات لگے ہاتھوں ایک اور بات میں آپ حضرات کو صرف 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ حضرات بندوں کے اوپر 2 طرح کے حقوق لازم ہے. سبحان اللہ. ایک حقوق اللہ جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ. دوسرا جو حق بندوں پر لازم ہے تو وہ حقوق العباد ہے, یعنی انسانوں کے مال, جان, عزت, آبرو کی حفاظت کرنا. بے شک. سبحان اللہ. یعنی بندہ تب جا کر کامل الایمان بنے گا کہ جب وہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرے گا, حقوق اللہ بھی ادا کرے گا, حقوق العباد کو بھی پورا کرے گا. تو حضرات دور حاضرہ میں یہ ایک بہت بڑی وبا دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اکثر لوگ صرف روزہ رکھتے ہیں, نماز رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ورد و وظائف سمجھ کر پڑھتے ہیں. اسی بات کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, اور دوسری طرف جو اللہ کے بندے ہیں, جو انسان ہیں, ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہڑپ کرنے میں کوئی بھی جو ہے وہ دقت محسوس نہیں کر رہا ہے. تو حضرات سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایمان کے بغیر نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ کام نہیں آئیں گی کل قیامت کے دن, تو اسی طرح کل قیامت کے دن نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ اللہ کے جو حق ہیں حقوق العباد کے بغیر تمہیں کل قیامت کے دن یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی. تو قرآن نے متعدد مقامات پر جو ہے مسلمانوں کے آپس کے حق نا حق جو مال کھایا جاتا ہے اس سے بچنے کی ترغیب دیا. تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, آپس میں ایک دوسرے کا جو مال نہ حق ہے اس کو مت کھائیے. تو دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ لوگ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں نری آگ کو بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات اس محفل پاک میں آئے, اللہ رب العزت نے آج ہمیں اسی محفل کے ذریعے سے ملاقات کا شرف بھی عطا فرمایا. تو سمجھیے کہ حقوق اللہ تو ہر کوئی ادا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن حقوق العباد کے اندر تو کامل الایمان بندہ تبھی بنے گا
جب حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہوگی اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوگی تب جا کر بندہ کامل الایمان بنتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی خامی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.